السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 مارچ 2025 ہے۔ رات 23ویں کی تھی جو کہ عبادت میں گزری۔ صبح کی نماز پڑھ کے طبیعت میں بہت تھکاوٹ تھی تو میں سو گیا۔ تو جو خواب دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں اعتکاف میں ہوں۔ ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیز یاد نہیں رہتی۔ تو ایک خواب دیکھی۔ خواب میں کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا کمرہ جس کی دیواریں تو نہیں نظر آتی لیکن کمرہ ہے، تصور ہو رہا ہے اس طرح۔ تو وہاں سے ہم اٹھے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساروں کو میں نہیں جانتا۔ تو اس طرح نکلے اور آواز ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں سے لوگوں کو جنت میں اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایک دم سے خوف سا آیا اور پھر ایک دم سے طبیعت میں ایک بات پیدا ہوئی کہ قیامت تو آئی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسی چیزیں۔ تو یوں میں اس طرح اپنے سے باتیں کرنا شروع ہو گیا نا کہ بھئی قیامت آئی ایک دم کیسے آ سکتی ہے، ایک دم کیسے ہو سکتا ہے نا۔ تو بھئی یہ نہیں کہ بندہ تیاری نہ ہو یا کچھ جو ہم پڑھتے ہیں قیامت کے منظر کو کوئی ویسی بات نہ ہو۔ بہرحال جو خواب ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو میں گیا تو مجھے 2 دروازے نظر آئے۔ کچھ لکھا ہوا تھا اور بھی عبارت تھی، لیکن ایک دروازہ جس پہ لکھا ہوا تھا سرخ لکھائی میں ترک نماز اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن یہ سرخ رنگ میں تھوڑا سا اس طرح آ رہا تھا۔ تو میں وہ دروازہ دیکھنے شروع ہوا اور میں نے کہا کہ الحمدللہ میں پہلے اپنی ذات پہ دیکھا۔ میں نے کہا نماز تو میں نہیں ترک کرتا، تو گھر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو نماز ترک کرتا ہو، اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے ہی اپنے سے باتیں کر رہا تھا نا، چل رہے تھے آہستہ آہستہ، سب لوگ جا رہے تھے۔ جیسے ہم ان کے دروازے کے پاس پہنچے تو دوسرا دروازہ مجھے نظر آیا جہاں پہ باب الریحان لکھا ہوا تھا۔ تو باب الریحان لکھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ جا رہے تھے اس کے اندر۔ تو میں اس طرح چلتے چلتے ایک خیال آیا کہ بھئی یہ باب الریحان سے میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے باب الریحان کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ایک ایسے ہی ایک دم سے دل میں پھر خیال پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ نصیر ہے میرے پاس چوکیدار نا، تو وہ میرے سامنے تھا، آگے چل رہا تھا۔ تو وہ اس ترک نماز والے دروازے کی طرف اس طرح چلنا شروع ہو گیا۔ تو میں بھاگتا بھاگتا گیا، اس کے میں نے گردن پہ اس طرح کندھے پہ ہاتھ رکھے نا، تو میں نے اس طرح ہاتھ رکھے تو اس کو میں نے اس طرف کیا۔ میں کہا کدھر جا رہا ہے؟ باقی اس پاس سے لگ وہ تھے کتنے بھائی۔ تو ہم اتنے نزدیک ہو گئے تھے کہ سیڑھیاں جا رہی تھی، نہیں کدھر تھی وہ مجھے نہیں پتا کس طرف تھی، لیکن سیڑھیاں جا رہی تھی، دونوں طرف کی سیڑھیاں مجھے نظر آنے شروع ہوئی۔ تو جیسے میں بڑا سا دروازہ تھا براؤن کلر کا، براؤن نہیں ہوتا جس طرح دیار کلر کا، اس طرح کوئی دروازہ تھا نا۔ تو میں اس میں داخل ہوا تو مجھے بڑی ایک قسم کا حیرانگی سی ہو رہی تھی نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی جلدی قیامت اور یہ کیسا منظر آ گیا، اور اتنا خوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی خوف نہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں، تو یہ کیا۔ تو پھر میں جیسے ہی اندر ہوا تو نصیر میرے سامنے ہی تھا۔ تو میں نے ایک دوست کو دیکھا
اس سے اس کا بھائی پوچھ رہا تھا، بھائی تھا اس کا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح ایک دم، جیسے میں بار بار کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا ایک دم قیامت کیسے آ سکتی ہے، اس طرح میں کہہ رہا ہوں، سوچ رہا تھا اس طرح. تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ تو اس کا بھائی ایک لہجے میں کہتا ہے کہ ہم نے ترک نہیں کیا، سب کچھ چھوڑا نہیں، ہم سب نے، میں نے چھوڑا نہیں، اس طرح وہ کہہ رہا تھا نا، ہم نے سب نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہم نے اس طرح. تو مالک ہے نا، غفور الرحیم میں دے سکتا ہے نا. فوراً میرے دل میں بھی یہ چیز آئی، تو پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، اور آواز یہ تھی کہ اس طرح وہ ایک نعت کی ٹائپ وہ کوئی گنگنا رہا تھا، اور آواز یہ تھی کہ نیتاں والے تر جائیں گے، کھریاں نیتاں والے تر جائیں گے. قسم اللہ پاک کی، کوئی خود سے یہ نہیں کر رہا، خود سے کروں تو اللہ پاک مجھے پکڑ کرے. جو خواب دیکھی وہ بتا رہا ہوں. تو ایک طبیعت میں بہت زیادہ ایک دلی سکون نہیں پیدا ہو جاتا، اس طرح وہ پیدا شروع ہوا. پھر میں رونا شروع ہو گیا، کافی رویا. کس وجہ سے رویا؟ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا بہت کچھ، لیکن رو رہا تھا بہت زیادہ. اپنوں کو سب کو دیکھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کدھر ہوں میں دیکھوں اور میں ان کو آواز کروں. اور یہ تو نظر مجھے 2 ہی بندے آئے جن کو میں جانتا تھا، باقی قسم اللہ باقی کوئی اپنے سے کوئی جھوٹ نہیں سنا رہا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو خواب دیکھی وہ میں ہی بتا رہا ہوں. پھر مجھے خوشبو آنی شروع ہو گئی، خوشبو ایسی تھی کہ کچھ نیگٹس یا روسٹ وغیرہ آپ بنے نا تو اس کی ایک خوشبو سی پھیلتی ہے. تو میری فیوریٹ ہے نا وہ، اس طرح کی کوئی چیز بن رہی ہو یا بن رہی ہو تو وہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس طرح مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یار بڑے خزانے، بڑے کھانے ہوں گے جنت میں، ایک دم ویسے ہی سوچنا شروع. پھر مجھے دور سے سبزہ اور پانی کی وہ لکیر جو نہیں ہوتی وہ نظر آنی شروع ہو گئی، اور بہت سکون سا طبیعت میں ہونا شروع ہو گیا. لیکن میں رو رہا تھا اور آواز وہی پیچھے آ رہی تھی، کھریا نیتا والے تر جائیں گے. اور کچھ نہیں تھا جی، بس یہی خواب تھی. روتے روتے بیدار ہوا تو یہ ویڈیو بنائی. تو اس لیے کہ میں بھول جاتا ہوں، تو اپنے آپ دوست کو بلاؤں گا، اس کو بھی بتاؤں گا اور نصیر کو بھی بتاؤں گا. تو دوست کا نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ میرے حکاری ہے اس طرح کی چیز میں پتہ نہیں کیا نصیحت ہے اس میں، خواب میں کیا چیز ہے. ہاں جب سونے لگا تھا تو کچھ باتیں اللہ پاک سے کی تھیں، اور وہ باتیں بھی میرے اپنی دل کی باتیں ہیں کہ مالک تو دل سے واقف ہے نا. سب کو میں اپنا دل کھول کے تو نہیں بتا سکتا کہ مالک کسی کے لیے برا نہیں کیا، برا سوچا نہیں. جو کرتا ہوں تجھے معلوم ہے، اور کیا اپنا مقدمہ تیرے سامنے پیش کروں. اور قسم اللہ پاک کی کوئی یہ کسی قسم کی لالچ نہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، کہ بس یہی ایک دعا کی سوتے وقت کہ مالک تو نیت سے واقف ہے، تیرے سامنے اور میں کیا کہوں، اپنا دل کھول کے کسی کو نہیں بتا سکتا. بس ٹھیک، بس یہی تھا جو خواب میں. جزاک اللہ خیر جی. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ پاک آپ سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے.
فی امان اللہ، اللہ حافظ۔